السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں آپ جانیں گے دنیا کی پیدائش، کائنات کی تخلیق، اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا فرمایا اس دنیا کو، کن کن چیزوں سے، کس طریقے سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کب بنایا، اور بھی بہت ساری بات ہے۔ کئی صحاباؤں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا چیز پیدا فرمایا؟ تو ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کیا؟ چلیے جان لیتے ہیں۔ تو ان سب کچھ جاننے سے پہلے اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیجئے اور ایک سبسکرائب کریں، اور جتنے اپنے دوست وقار رشتہ دار ہیں سبھی کو اس ویڈیو شیئر ضرور کریں اور میرے ساتھ بنے رہیے۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ نور محمدی کا ذکر۔ محمد بن اسماعیل بن اظہر بخاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام ظفر صادق بن امام محمد بکر بن امام زین العابدین بن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب نے فرمایا، ایک دن میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں بیٹھا تھا کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا چیز پیدا کی؟ آپ نے فرمایا، تمام چیزوں سے پہلے اس خالق و مالک پیدا کرنے والے یعنی خدا نے میرا نور پیدا کیا، پھر ہزاروں برس تک وہ نور اللہ کی قدرت سے اس کی بڑائی دیکھنے اور اس کی تسبیح اور سجدے میں لگا رہا۔ ابن عباس کی روایت ہے کہ وہ نور محمدی 12,000 سال تک حیرانی کے ساتھ خدا کی عبادت میں لگا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور سے ایک موتی پیدا کیا، اس موتی پر اپنی جلالی نظر ڈالی تو اس رب کے اثر سے وہ موتی پانی پانی ہو گیا، پھر 1000 برس تک بہتا رہا۔ بعد میں اس کے 10 حصے کیے، پہلے حصے سے عرش بنایا، اس کے 4000 ستون کیے، ایک ستون سے دوسرے ستون تک 4000 برس کی راہ ہے۔ اس کے بعد 4 فرشتے پیدا کیے، ایک آدمی کی شکل میں، دوسرے اونٹ کی شکل میں، تیسرے خرگوش کے روپ میں، چوتھے گائے کے جسم کی شکل میں۔ ان کے پاؤں سب سے نچلے حصے سے اور موٹے عرش سے لگا ہوا ہے۔ ان کو اللہ کا حکم ہوا کہ عرش کو اٹھا لو، انہوں نے بہت زور مارا مگر نہ اٹھ سکا۔ پھر ارشاد ہوا کہ ہم نے تم کو 7 زمین و آسمان کا زور دیا، اٹھا لو۔ پھر انہوں نے طاقت لگا کر اٹھانا چاہا مگر نہ اٹھ سکا۔ اس کے بعد حکم ہوا کہ اے تسبیح پڑھ کر اٹھا لو۔ سبحان ذی الملک والملائکۃ، سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکمال والجمال والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبحانہ قدوس ربنا ورسول الملائکۃ والروح۔ جب فرشتوں نے یہ تسبیح پڑھی، اللہ کی قدرت سے عرش اٹھا لیا۔ دوسرے حصے سے قلم بنایا، اس کی لمبائی 500 سال رہا کی اور چوڑائی 40 سال رہا کی ہے۔ تیسرے حصے سے لوہے محفوظ حفاظت کی ہوئی تختی بنایا، اس کی اونچائی 100 سال رہا کی، چوڑائی 100 سال رہا کی ہے، اس کے چاروں طرف یاقوت جڑا ہے۔ پھر قلم کو حکم ہوا، لکھ۔ عرض کیا، کیا لکھوں؟ لکھ، میرے علم میری خلقت سرشٹی میں ہے۔ عرض کیا، شروع کس طرح کروں؟ فرمان ہوا، شروع کر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر قلم نے بسم اللہ کو 1000 سال میں پورا کیا۔ اس کے بعد اللہ کا فرمان ہوا، لکھو، میں معبود ہوں، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ محمد میرے رسول ہیں، جس نے میرے فیصلے پر بھروسہ کیا،
میری بھیجی مصیبت پر صبر کیا، میری نعمتوں پر شکر کیا اور میرے حکم پر راضی ہوا، میں اسے صدیق بنا کر اٹھاؤں گا اور قیامت کے دن اسے صدیقوں کے ساتھ اٹھاؤں گا۔ اور جس نے میرے فیصلوں پر بھروسہ نہ کیا، میری بلا صبر پر نہ کیا، میری نعمتوں پر شکر نہ کیا اور میرے حکم پر راضی نہ رہا، اسے چاہیے کہ مجھے ہی معبود چنے۔ پھر قلم نے لکھا اور لکھتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ لکھ ڈالا بارش کی بوندوں کو، پیڑوں کے پتوں کو، ریگستانوں کے ریتوں کو اور قیامت تک جو ہونے والا ہے۔ لکھتے ہیں کہ جب قلم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا تو عرض کیا کہ اے خدا، تیرے جیسا اور برابر کا کوئی نہیں، پھر یہ کس بزرگ کا نام ہے؟ آواز آئی کہ یہ نام میرے حبیب کا ہے، وہ مخلوق خاص ہے، اگر میں اسے پیدا نہ کرتا تو میرا قدرت ظاہر نہ ہوتا۔ قلم نے جب یہ آواز سنی تو ہیبت سے اس کا سینہ پھٹ گیا۔ روایت کیا جاتا ہے لوح حرکت میں آئی، میرے جیسا کوئی نہیں کیونکہ مجھ پر خدا علم لکھا گیا ہے۔ آواز آئی اللہ ہی ہے جسے چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جسے چاہتا ہے رکھتا ہے، اور اس کے پاس اصل کتاب ہے۔ چوتھے حصے سے سورج بنایا، پانچویں حصے سے چاند، چھٹے حصے سے جنت، ساتویں حصے سے دوزخ، آٹھویں حصے سے فرشتے، آٹھویں حصے سے فرشتے، نویں حصے سے کرسی، دسویں حصے سے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا اور اس نور مبارک کو داہنی طرف عرش کے تسبیح و تقدس میں مشغول رکھا۔ روایت ہے کہ کرسی کے نیچے یاقوت کا ایک دانہ پیدا ہوا، اونچائی اور چوڑائی اس کی 500 برس راہ کی ہے۔ اس دانے پر اللہ نے نظر کی، ہیبت سے وہ خود بخود پگھل کر پانی ہو گیا۔ اس کے بعد داہنی اتری ہوا کو پیدا کر کے حکم دیا کہ تم چاروں کونوں پر اس پانی کی موج کرو۔ جھانگ نکالو تو اس کی قدرت سے آگ پیدا ہوئی، وہ پانی پر گئی، اس کا دھواں نکل کر کرسی اور پانی کے بیچ میں ہوا پر لٹک گیا۔ اس دھوئیں کو اللہ نے 7 پارہ کیا، ایک پارے سے پانی کا آسمان، دوسرے سے تانبے کا آسمان، تیسرے سے لوہے کا آسمان، چوتھے سے چاندی کا آسمان، پانچویں سے سونے کا، چھٹے سے بربرید کا اور ساتویں سے یاقوت کا آسمان ہوا۔ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال راہ کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس پانی کے جھاگ سے لال مٹی پیدا کی، اسی جگہ جہاں خانہ کعبہ ہے۔ حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اجرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ چاروں کونے اس مٹی کو پھیلا دو۔ اس کے پھیلانے سے یہ زمین پیدا ہوئی۔ روایت ہے کہ ایک دن عبداللہ بن سلام نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، زمین کو کس چیز سے قرار ہے؟ فرمایا کاف پہاڑ سے۔ زمین اور آسمان کی ہریالی اسی کا سایہ ہے۔ کاف پہاڑ کی اونچائی 500 برس کی راہ ہے اور کاف پہاڑ کے اس پار 7 زمین مشک کی، 7 کافور کی اور 7 چاندی کی ہے۔ 70,000 عالم جھنڈ ہیں، ہر عالم کے نیچے 70,000 فرشتے ہیں۔ روایت کرنے والے نے پھر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس کے بعد کیا ہے؟ فرمایا ایک ازگر ہے، اس کی لمبائی 2000 سال راہ کی ہے۔ فرمایا کہ 7ویں زمین پر فرشتے، 6ٹے زمین پر شیطان اور اس کی اولاد اور 5ویں زمین پر دیو اور 4تھے پر سانپ اور تیسرے پر جانور تکلیف پہنچانے والے اور دوسری پر پریاں اور پہلی زمین پر سب آدمی ہیں۔ اور 7ویں آسمان کے نیچے ایک گائے ہے، اس کے 4000 سینگ ہیں، ایک سینگ سے دوسرے سینگ تک 500 سال راہ کی دوری ہے، اور یہ 7 مہرائے طبقے زمین کے اس کے سینگ کے درمیان ہے، اور وہ گائے کھڑی ہے ایک مچھلی کے پشت پر،
اور یہ مچھلی پانی پر ہے۔ اس پانی کی گہرائی 40 سال کی راہ ہے اور وہ پانی ہوا پر لٹکا ہوا ہے۔ ہوا دھوئیں پر ہے، دھواں اندھیروں پر، اندھیرا آسمان کے ایک پتھر پر ہے، پتھر فرشتے کے سر پر ہے، فرشتہ ہوا پر ہے۔ ہوا اللہ کی قدرت سے لٹکی ہوئی ہے اور اس کی قدرت بہت زیادہ ہے۔ ہر فرشتے کے داہنی طرف 70,000 ہاتھ اور بائیں طرف بھی 70,000 ہاتھ ہے۔ ہر ہاتھ پر 70,000 ہتھیلیاں اور ہر ہتھیلیاں پر 70,000 انگلیاں اور ہر انگلیوں پر ایک ایک اژگر ہے، اور ہر اژگر کے سر پر ایک سانپ ہے۔ اس کی سانپ ہے کہ اس کی 70,000 سال کی لمبائی ہے، اور ہر سانپ کے سر پر ایک بچھو ہے۔ اگر دوزخیوں کو ایک ڈنک مارے تو 70 برس تک درد سے لوٹتے رہیں گے۔ بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر ایک ایک ستون آگ کا ہے۔ اگر ایک ستون حشر کے میدان میں ڈالا جائے اور سب جن و انسان مل کر اسے ہلانا چاہے تو ہل نہ سکے۔ ان فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم دوزخ کے اندر جاؤ۔ انہوں نے عرض کی کہ اے خدا، ایسی جلتی ہوئی آگ میں کس طرح جائیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے رب کے حکم سے ایک انگوٹھی جنت سے لا کر ان کے ماتھے پر اس سے داغ دیے۔ انگوٹھی پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ سب اس لیے کیا گیا تاکہ دوزخ کی آنچ ان پر اثر نہ کرے۔ تب وہ 19 فرشتے دوزخ میں گئے اور قیامت تک وہیں رہیں گے۔ اس لیے کہا جاتا ہے تو ہرگز دوزخ کی آگ کا صدمہ اسے نہ پہنچے۔ دوزخ کے 7 دروازے ہیں۔ دوزخ کا پہلا دروازہ جحیم ہے، دوسرا جہنم، تیسرا سقر ہے، چوتھا سعیر ہے، پانچواں نتا ہے، چھٹا حاویہ ہے اور 7واں خطمہ ہے۔ روایت ہے کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں کی تھی کہ یکایک جل کر صدمے سے زمین و پہاڑ ہل گئے اور اس کے ساتھ ہولناک آواز آئی کہ مبارک چہرے کا رنگ بدل گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا ایک کیسی آواز تھی؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آدم علیہ السلام کے آگے 7,000 برس سے ایک پتھر 1000 من کا دوزخ میں ڈالا گیا تھا۔ آج تک وہ نیچے چلا جا رہا تھا، ابھی وہ کرے حتمہ میں پہنچا۔ یہ اس کی آواز تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کس کی جگہ ہے؟ عرض کی کہ وہ منافقوں کی جگہ ہے۔ 6 درجے میں مشرک رہیں گے، 5ویں درجے میں بت پرست رہیں گے، 4تھے درجے میں شراب پینے والے رہیں گے، 3 درجے میں ترسا رہیں گے، 2 درجے میں یہودی اور 1 درجے میں تمہاری امت کے گنہگار رہیں گے۔ دوزخ کے ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک 70,000 برس کی راہ ہے، ایک سنگین کی جس کی چوڑائی 50 سال کی راہ ہے، دوزخ کے منہ پر رکھا ہے۔ دوزخ کے نیچے ایک پتھر ہے، اس کے نیچے ایک فرشتے مچھر کی پیٹھ پر کھڑا ہے، اس کے نیچے ایک مچھلی ایسی بڑی ہے کہ دم اس کی 7ویں عرش سے لگی ہے، اور ایک گائے فردوس کی 70,000 اس کے سینگ ہے اور زمین میں گڑے ہیں، اس مچھلی کے پیٹ پر کھڑی ہے۔ اگر وہ ہلے ڈولے تو تمام دنیا تہس نہس ہو جائے۔ روایت ہے کہ عبداللہ بن عباس سے کہ ہر آسمان پر انگنت فرشتے ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے تسبیح، تقدیس، تحلیل، تحمید، تمجید، تکبیر میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر ایک پل اللہ کی یاد سے غافل ہوئے تو انوار الہی کی تجلی سے جل بھن کر خاک ہو جائیں گے۔
یہ فرشتے کچھ گائے کی شکل کے ہیں، کچھ سانپ کی شکل کے ہیں، کچھ گیدھ کی شکل کے ہیں، کچھ کا آدھا بدن برف کے ہیں، کچھ کا آگ کا ہے، کچھ قیام مرنگ ہے، کچھ رکوع میں ہے، کچھ سجدے میں اور کچھ سجود میں ہے۔ وہ قیامت میں اس عبادت کے باوجود معافی کی درخواست کریں گے۔ پھر خدا نے اتوار کے دن عرش اٹھانے والوں کو پیدا کیا، پیر کے دن آسمان کے 7 طبق پیدا کیے، منگل کو زمین کے 7 طبق پیدا کیے، بدھ کو اندھیرا پیدا کیا، جمعرات کو زمین کے منافع، جمعہ کو سورج، چاند اور تاروں کو اور سب آسمانوں کو حرکت دی، اور سنیچر کے دن پوری کائنات پیدا کر کے فراغت حاصل کی۔ ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ریت کو پیدا کر کے ہوا کو حکم دیا تو ایک حصہ اس کا زمین پر اور ایک حصے کو زمین کے اندر لے گئی۔ اس کے بعد وہ دھوئیں کی آگ پیدا کر کے اس سے جن کی قوم پیدا کی۔ جنوں سے دنیا بھر گئی، ان پر ایک پیغمبر یوسف نام کا بھیجا، جنہوں نے اس پیغمبر کی بات نہ مانی بلکہ اسے مار ڈالا، زمین پر ظلم کرنے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے اجرائیل کو اور فرشتوں کے ساتھ بھیجا، انہوں نے سب کو مار کر ان کی گندگی سے دنیا کو پاک کیا۔ تو ناظرین، یہاں تک آپ سماعت کیے ہیں کائنات کی پیدائش۔ اب نیکسٹ ویڈیو میں آپ جانیں گے دنیا کے تمام انسانوں کے باپ کی پیدائش، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا فرمایا؟ تو میرے ساتھ بنے رہیے، نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔